انسان کی فکری بلندی کے لیے انہوں نے آغاز کیا، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگی جائے اور ممبر و محراب کے ذریعے مسلمانوں کو قرآن اور سنت کے نظام کی طرف متوجہ کیا جائے۔ پاکستان رائے حق پارٹی جو ایک فکری نظریاتی سیاسی پارٹی ہے، اس کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ ہم نے پنجاب اسمبلی سے اپنی سیاسی اور دینی خدمات کو جاری رکھا، اور اس 4 سال کے عرصے میں الحمدللہ بلا خوف و خطر جب بھی ناموس رسالت کی، ختم نبوت کی بات آئی، اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس پہ بات کر رہے تھے۔ تحفظ بنیاد اسلام بل اور اسی طرح نصاب تعلیم میں ہونے والی تبدیلیاں اور اس کی روک کے حوالے سے کی جانے والی سیاسی کوشش، اور اسی طرح پنجاب کی یونیورسٹیز میں اور سکولوں میں قرآن مجید کی تعلیم، اور اگر آپ اس آرڈر کو دیکھیں جس آرڈر میں یہ پورے پنجاب کے لیے قانون پاس کیا گیا کہ سرکاری دفاتر کے اندر حضور علیہ السلام کے ختم نبوت پر آیت اور حدیث مبارکہ کو لکھا جائے گا، الحمدللہ اس آرڈر میں جہاں میرے دیگر محترم کولیگز کے نام ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم بھی اس کا حصہ بنے، اور اس آرڈر میں میرا نام میری پارٹی کے ساتھ الحمدللہ شائع ہوا، جو میری پارٹی کے لیے اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہمارے ملک میں اس وقت جو سیاسی افراتفری ہے، پاکستان رائے حق پارٹی اس ملک کی منفرد اور اصولوں کی بنیاد پر سیاست کرنے والی ایک جماعت ہے، جس کا اختلاف کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، پاکستان مسلم لیگ کاف یا مسلم لیگ نواز سے نہیں رہا، اور نہ ہی آئندہ ہمارا کسی بھی سیاسی جماعت سے اختلاف ہوگا۔ یہ ایسی فکری نظریاتی جماعت ہے جس کی مخالفت حضور کی ختم نبوت کی مخالفت کرنے والوں سے ہے، جس کی مخالفت صحابہ اور اہل بیت سے محبت نہ کرنے والوں سے ہے، جس کی مخالفت پاکستان کو اور پاکستان کے نظریاتی اساس کو نہ سمجھنے والے طبقے سے ہے۔ ہماری اسلام کی بنیاد پر قربت بھی ہے اور اسلام کی بنیاد پر ہمارا بودھ بھی ہے۔ سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر نہ ہم نے کبھی کسی سے قربت پیدا کی، نہ ہم نے کسی سے بودھ پیدا کیا۔ اس لیے میں نے اس بات کو واضح کیا کہ ہمارا حضور کی ختم نبوت کے منکروں، صحابہ اور اہل بیت کے منکروں کے علاوہ ہر سیاسی پارٹی کے ساتھ ہمارے دروازے کھلے ہیں، اور ہر کسی کے ساتھ ہم رہے ہیں اور آئندہ بھی ہم چلیں گے۔ اور پاکستان میں جب آپ سیاست کا حصہ بنتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا۔ میرے 2018 میں منتخب ہونے کے بعد ایک بڑی منزل تھی کہ میں جنگ کو ڈویژن کی طرف لے کے جاؤں، لیکن مجھے نظر آ رہا تھا کہ جنگ کو ڈویژن کی طرف لے جانے میں جنگ کا جو موجودہ انفراسٹرکچر ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ جنگ کو ڈویژن بنانے کی بات کر سکیں۔ جنگ میں ریونیو دیکھا جائے تو وہ اتنا نہیں تھا کہ آپ جنگ کو ڈویژن بنانے کی بات کریں۔ جنگ کے ہیلتھ سیکٹر کو آپ دیکھیں تو اس ہیلتھ سیکٹر میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ آپ ڈویژن بنانے کی بات کریں۔ جنگ میں یونیورسٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے جنگ کو آپ ڈویژن کی طرف لے جائیں تو یہ ممکن نہیں تھا۔ الحمدللہ ان 4 سالوں میں جنگ کا سب سے بڑا مسئلہ سیوریج کا تھا۔ 1 ارب 28 کروڑ سے ہم نے اپنے جنگ کے لوگوں کے سیوریج کے مسائل کو حل کیا۔ ہم نے جنگ میں 500 بیڈ کے ہاسپٹل کو مکمل کرنے کے لیے حسین ابن علی ہیلتھ بلاک اور جو چناب نگر میں قادیانیوں نے دل کا ہسپتال بنایا اور مسلمان وہاں جاتے ہیں اور ان کے اخلاق سے متاثر ہو کے ناموس رسالت پہ کمزور ہوتے ہیں، ہم نے ختم نبوت کارڈک ایمرجنسی کا سنگ بنیاد جنگ میں رکھا جو بننے جا رہی ہے، اور دل کا علاج مسلمانوں کا مسلمان ڈاکٹر ہی کیا کریں گے۔ اسی طرح ہم نے جنگ کے اندرون روڈز کو تقریباً 55 کروڑ روپے سے ہم نے اس روڈ کے فنڈ منظور کروائے، رنگ روڈ کے فنڈ منظور کروائے، سرگودا روڈ کے فنڈ منظور کروائے، اور ایک بہت بڑا کام جو ہمیں یونیورسٹی آف جنگ کی شکل میں کرنا تھا، جس کی خوشی میں آج احمد پور سیال کے علم دوست لوگوں نے مجھے ویلکم کیا، صحافیوں نے ویلکم کیا۔ یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز سے لیا، اور اس میں میرے ساتھ جہاں میرے دیگر کولیگز کی بھی مجھے ضرورت پیش آئی وہ میرے ساتھ رہے۔ الحمدللہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آ چکا، اور اس کے بعد ہم اب جنگ ڈویژن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہم جس طرح سے انڈسٹریل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم نے 20 سال پہلے
انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے زمین مولانا اعظم طارق کے زمانے میں مختص ہوئی، اور اس کے لیے ہم نے اخبار اشتہار دلوا کر 400 سے زیادہ اپلیکیشنز موصول ہوئی اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کو، اور اس کے ساتھ ہمارے ریونیو کے امکانات پیدا ہو گئے۔ 400 بیڈ کا ہاسپٹل ہمارا تکمیل کے مراحل کے قریب ہے، 200 بیڈ جو ہو جائیں گے تو 400 مکمل ہوگا۔ یونیورسٹی ہماری مکمل ہو چکی ہے، شہر کا اندرون انفراسٹرکچر مکمل ہو چکا ہے، اور اسی طرح سیوریج کے ہمارے منصوبے پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اب ہم اس قابل ہیں کہ ہم جھنگ کو ڈویژن بنانے کے حوالے سے اگر آگے چلیں تو امید ہے کہ ہم اس منزل کو پالیں گے، اور میں نے پنجاب اسمبلی میں اس حوالے سے قرارداد بھی جمع کروائی ہے، اور مجھے امید ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ہمارے جھنگ کے جتنے منتخب اراکین ہیں وہ جھنگ کو ڈویژن بنانے کے لیے میرا ساتھ دیں گے، اور اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم انشاءاللہ جھنگ کو ڈویژن بنانے تک اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر احمد پور سیال کے اپنے تمام جماعت کے کارکنوں کا شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 2023 کے انتخابات میں یہ فیصلہ کیا ہے پارٹی کی سطح پر کہ ہم پنجاب کے تمام حلقوں سے انتخابی عمل کا حصہ بنیں گے۔ احمد پور سیال میں ہم عنقریب پاکستان رائے حق پارٹی کا سیاسی دفتر کھولنے جا رہے ہیں، اسی طرح شورکوٹ میں 18 ہزاری میں ہم رائے حق پارٹی کے سیاسی دفاتر کھولنے جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے عرصے میں جب بلدیاتی انتخابات ہوئے پورے خیبر پختونخوا میں پاکستان رائے حق پارٹی کے امیدوار میدان میں اترے، اور اورکزئی ایجنسی سے ہمارے تحصیل ناظم استری کے نشان پر منتخب ہوئے، اور سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے کونسلرز اور ہمارے جو ہے وہ لیبر کونسلر ہمارے وہاں سے منتخب ہوئے۔ آپ خبروں کے ذریعے جانتے ہیں کہ پاکستان رائے حق پارٹی نے کراچی میں، حیدرآباد میں، اندرون سندھ میں سینکڑوں کی تعداد میں بلدیاتی انتخابات کے لیے اپنے امیدوار میدان میں لائے، اور اسی طرح جماعت کی پارٹی پالیسی کے تحت ہم پنجاب میں، جھنگ میں، تمام حلقوں میں اپنے اپنے امیدوار اور اپنے اپنے سیاسی دفاتر کے ذریعے اپنی سیاسی جد و جہد کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، شہر کو، علاقے کو امن، سلامتی اور ترقی کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں اس کے لیے استعمال فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، مہربانی۔ لوگوں سے سنا تھا سندھ کی صورتحال اس سے کہیں زیادہ خراب ہے، بلا مبالغہ اگر